حضرات محترم، نیا ہجری سال شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام 1448۔ محرم کے آغاز کے ساتھ ہی ہمیں جو سب سے بڑی قربانی اور شہادت یاد آتی ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن ایک اور شہادت کو ہم عام طور پر بھول جاتے ہیں۔ وہ شہادت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ان کا یوم شہادت یکم محرم ہے۔ تو محرم کو جس طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے، اسی طرح محرم کو سیدنا عمر سے بھی نسبت ہے۔ 26 یا 27 ذی الحج کی تاریخ تھی جب آپ پر حملہ ہوا فجر کی نماز میں، اور 3 دن آپ اسی زخموں کی حالت میں رہے، علاج جاری رہا، کیونکہ علاج کارگر نہ ہو سکا، اور یکم کو آپ جو ہے اللہ کے حضور تشریف لے گئے۔ صحابہ کے بارے میں قرآن مجید گواہ ہے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر بھی صحابہ کا بیان ہے۔ صحابہ کو سمجھنے کے لیے صحابہ کو تاریخ سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ ہمارے ہاں یہی غلطی ہوتی ہے کہ ہم صحابہ کو، اہل بیت کو تاریخ سے سمجھتے ہیں۔ تاریخ تو جھوٹے اور سچی کہانیوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تاریخ میں جو کوئی مرضی لکھ دے تاریخ بن جائے گی۔ آج میں ایک کتاب لکھ لوں، 100 سال کے بعد تاریخ بن جائے گی۔ کون جان سکتا ہے میں نے سچ بولا، جھوٹ بولا، سچ لکھا، جھوٹ لکھا؟ تو اسی بنیاد پر اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کی تاریخ کچھ اور کہتی ہے، کوئی لکھی ہوئی تاریخ کچھ اور کہتی ہے۔ تو صحابہ اور اہل بیت کو سمجھنے کے لیے قرآن ضروری ہے۔ صحابہ کے پیچھے قرآن کھڑا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تاریخ میں جو مرضی لکھا ہو، صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام دینا چاہیے۔ کیوں؟ کہ ان کے پیچھے قرآن کھڑا ہے۔ اس اہم نقطے کو سمجھیے۔ تاریخ کی کتابوں کا ڈھیر لگ جائے، پورا زمین آسمان اس سے بھر جائے، قرآن کی ایک آیت اس سے افضل ہے، اس سے اہم ہے۔ اس لیے ہم صحابہ کو اور اہل بیت کو قرآن سے سمجھتے ہیں۔ اہل بیت صحابہ سے جدا نہیں ہے۔ حضور کے گھر والے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی، ساتھ ملا آپ کا، اور ظاہر اہل بیت کو سب سے زیادہ ساتھ ملا، آپ کے گھر والے تھے، تو وہ سب سے بڑے صحابی ہوئے۔ اس لیے جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو اس کے اندر اہل بیت خود بخود شامل ہوتے ہیں، علیحدہ نہیں ہوتے، جدا نہیں ہوتے۔ ہمارے لیے دونوں ہی ہماری آنکھوں کا نور ہے، صحابہ بھی اہل بیت بھی۔ دونوں کے بغیر جو ہے کسی بھی اہل سنت کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چند خصوصیات ایسی ہیں، جس طرح بعض صحابہ ممتاز ہوتے ہیں بعض خصوصیات میں، اس طرح آپ بھی بعض چیزوں میں دوسرے صحابہ سے ممتاز ہیں۔ کہا جاتا ہے سید طاہر شاہ بخاری یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں ابو بکر آئے حضور کے پاس تو مرید بن کے آئے، عثمان آئے تو مرید بن کے آئے، علی آئے تو مرید بن کے آئے، عبد الرحمن ابن عوف آئے تو مرید بن کے آئے، طلحہ، زبیر، حمزہ، جتنے بھی صحابی آئے مرید بن کے آئے۔ عمر آئے تو مراد بن کے آئے، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ عمر کو جھولی پھیلا کے آقا نے اللہ سے مانگا تھا، دعا کی تھی ان کے لیے، یا اللہ عمر بن ہشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے۔ تو اللہ نے عمر ابن خطاب کے بارے میں، عمر ابن ہشام ابو جہل کا لقب ہے، نام ہے،
اللہ نے یہ دعا ان کے حق میں قبول فرمائی. اس لیے شاہ جی کہا کرتے تھے کہ عمر کو مرید رسول نہ کہو، مراد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بلا شبہ ایک اعزاز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. دنیا میں آج کل ویلفیئر اسٹیٹ کا بہت یعنی چرچا ہوتا ہے کہ فلاں ویلفیئر اسٹیٹ ہے، فلاں ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اس دنیا میں ویلفیئر اسٹیٹ کی پہلی بنیاد سیدنا عمر نے رکھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیت المال کی پہلی بنیاد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی. فوج کے بنانے کی پہلی بنیاد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی. کیلنڈر جو اسلامی کیلنڈر ہے، ہجری تقویم جو ہے جس کو آج ہم سمجھتے ہیں 1448 جس کا آغاز ہوا ہے، اس کی بنیاد بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی. اور ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر اپنے عوام کے جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کے باقاعدہ وظائف مقرر کیے جاتے ہیں. تو یہ اس کا آغاز بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. ایک دفعہ مدینہ میں ایک جگہ دسترخوان کا اہتمام تھا، لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود یعنی اس میں لنگر تقسیم فرما رہے تھے، خدمت پر ڈیوٹی تھی. ایک ساتھی کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں. آپ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا جی میرا دایاں ہاتھ مصروف ہے. پھر آپ چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ اس کے پاس آئے، اس سے کہا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا جی میرا دایاں ہاتھ مصروف ہے. تو سیدنا عمر نے پوچھا کہ بھائی کیا مصروفیت ہے تیرے دائیں ہاتھ، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ. اس نے کہا امیر المومنین میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا، اصل میں غزوہ موتا میں میرا دایاں ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، اب یہ مفلوج ہے، کام نہیں کرتا، میں اس کو ہلا نہیں سکتا. اللہ اکبر. جتنے یعنی بظاہر سخت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ مشہور تھے، اتنے ہی نرم دل تھے. یہ سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے، اسے کہا کہ اللہ اکبر مجھے معاف کر، میرے تو علم بھی نہیں تھا. تیرے کپڑے کون دھوتا ہے، تیرے بال کون دھوتا ہے، وضو کیسے کرتا ہے، اسے سوال کرتے رہے اور روتے رہے. اور پھر قانون بنایا کہ معاشرے میں اس طرح کے جتنے بھی یعنی سپاہی ہیں جو کسی غزوات کے اندر جو زخمی ہو کر مفلوج ہو گئے ہیں، ان کو سرکاری وظیفہ دیا جائے. قانون اس طرح بنتے ہیں جب معاشرے کے اندر، عوام کے اندر رہا جائے. اس کے لیے خادم کا بندوبست کیا، اس کے لیے باقاعدہ گھوڑے کا بندوبست کیا، اور اس کے لیے باقاعدہ وظیفے کا بندوبست. اور یہ ہوتی ہے ویلفیئر اسٹیٹ. اور یہ واقعہ تو آپ سب حضرات نے بہت دفعہ سنا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر گشت فرما رہے تھے عوام کے حالات کو دیکھنے کے لیے. دیکھا کہ ایک عورت کا بچہ بہت رو رہا ہے. اس سے پوچھا یہ بچہ کیوں، بی بی اتنا کیوں رو رہا؟ اس نے کہا جا جا اپنا کام کر، تجھے کیسے. پھر آئے، پھر اس سے پوچھا. اس نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے یہ حکم جاری کر رکھا ہے کہ بچوں کا وظیفہ تب مقرر کیا جائے گا جب وہ دودھ چھوڑ دیں، روٹی کھانے کے قابل ہو جائیں، پھر ان کو وظیفہ دیا جائے گا. تو میں غریب عورت ہوں، میں یہ چاہتی ہوں مجھے جلد از جلد وظیفہ ملے، اس لیے اس کا دودھ چھڑوا رہی ہوں، زبردستی چھڑوا رہی ہوں. اگر دودھ چھوڑ دے اور میں روٹی کھلاتا دکھاؤں اور جا کے بیت المال سے اس کا وظیفہ حاصل کروں. اللہ اکبر. وہاں بھی عمر بیٹھ کے رونے لگے، اچھا میں نے بچوں پہ اتنا ظلم کیا، میں تو بھولا رہا. سیدنا عمر پھر واپس گئے، جاتے ہی پہلا حکم یہ نافذ کیا کہ اب سے ہر وہ بچہ پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی وظیفہ شروع ہو جائے. یعنی جو بچہ بھی پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ شروع ہو جائے. اس طرح قانون بنتے ہیں، یہ حقیقی قوانین ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہے ویلفیئر اسٹیٹ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید ایک ارتداد کی جنگ میں شہید ہو گئے.
اور ان کا جو قاتل تھا اس نے بعد میں ایمان قبول کر لیا، اس کو معاف کر دیا گیا، مدینے ہی میں رہتا تھا۔ لیکن سیدنا عمر کے سامنے جب آتا تو آپ کو ظاہر بھائی کی یاد آ جاتی، تو آپ اپنی نظروں کو پھیر لیتے۔ ایک دفعہ اس نے کہا، قاتل نے کہا کہ آپ مجھے دیکھ کر اپنی نظروں کو کیوں پھیر لیتے؟ سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے تم سے نفرت ہے، بھائی یاد آتا ہے۔ اس نے ایک عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ کیا آپ کی نفرت میرے حقوق پر اثر انداز ہوگی؟ عمر نے کہا کہ نہیں، حقوق پر اثر انداز نہیں ہوگی، تجھے پورے حقوق ملیں گے، یہ تو میری ذاتی بات ہے۔ حقوق و فرائض وہی ہیں جو شریعت نے مقرر کر دی، ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا پر ٹھیک ہے، پھر مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے خلیفہ وقت کے سامنے بات ہو رہی، اور عمر نے اس کو برداشت کیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور وہ واقعہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مدینہ میں مسجد نبوی میں جب آپ خطاب فرما رہے تھے، منبر پر آپ نے یہ کہا کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ مہر کی مقدار مقرر کر دوں، کہ لوگوں نے بہت بڑی بڑی مقدار جو مقرر کرنی شروع کر دی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ انتظامی حکم کے ذریعے اس کی مقدار مقرر کر دی جائے۔ ایک عورت کھڑی ہوئی، انجان عورت، اور اس نے کہا کہ عمر تم یہ حکم کس طرح نافذ کر سکتے؟ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ اگر ڈھیروں سونا بھی عورتوں کو دے دیا جائے تو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اس آیت کے ہوتے ہوئے مہر کی مقدار مقرر نہیں کی جا سکتی، ہر مرد اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، مقدار کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بھرے مجمع کے اندر عمر نے اقرار کیا کہ بی بی عمر نے غلطی کی، عمر نے غلطی کی، تو ٹھیک کہہ رہی، یہ آیت میرے ذہن سے اتر گئی تھی۔ یہ ہوتی ہے ویلفیئر اسٹیٹ، قوانین اس طرح بنتے ہیں، اللہ ہمیں اس قسم میں نصیب فرمائے۔ عمر کو ویسے ہی عمر نہیں کہا جاتا۔ اس زمانے کی جتنی بڑی سلطنت اب مسلمانوں کی 54-55 ملک موجود ہیں، کم و بیش سارے کے سارے، تھوڑے بہت چھوڑ کر سارے کے سارے سیدنا عمر کے سلطنت کے اندر شامل تھے۔ معمولی سلطنت نہیں تھی، اور حال یہ تھا کہ بیت المال سے ایک اونٹ جو ہے وہ بھاگ گیا۔ بیت المال کے نگران آپ تھے، اب اس اونٹ کو پکڑنے کے لیے گرمی میں خود اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ عمر کہاں بھاگے جا رہے ہیں اتنی شدید گرمی میں، کہا کہ ایک اونٹ بھاگ گیا، اس کو پکڑنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ آپ اپنے غلاموں سے کہتے، نوکر ہیں، ملازم ہیں، غلام ہیں، وہ پکڑ کے لے آتے ہیں۔ نئی قیامت میں بیت المال کی پوچھ مجھ سے ہوتی، میں نگران ہوں، میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے تو میں ہی ڈھونڈ کے لاؤں گا، غلام کو ڈھونڈ کے لائیں۔ یہ تھے عمر۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، جیسا میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کو قرآن سے سمجھا کرو، تاریخ سے نہ سمجھا کرو۔ صحابہ کے پیچھے قرآن کھڑا ہے، عمر کے پیچھے قرآن کھڑا ہے، حسین کے پیچھے قرآن کھڑا ہے، ابو بکر کے پیچھے قرآن کھڑا ہے، عثمان کے پیچھے، علی کے پیچھے قرآن کھڑا ہے۔ تاریخ معیار نہیں ہے صحابہ کو سمجھ لیں۔ اور سیدنا عمر کو اللہ نے ایک وہ ایسا اعزاز نصیب فرمایا جو اب قیامت تک کوئی نہیں لے سکتا۔ ایک ایسا اعزاز کہ اب ساری دنیا خواہش کرتی کرتی مر جائے، وہ اعزاز نہیں مل سکتا، اور وہ اعزاز ہے روضہ رسول پہ دفن ہونے کا۔ اللہ اکبر۔ دو ہی تھے، ابو بکر عمر، ان کو مل گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں اکثر حضور کی زبان سے یہ سنتا تھا، اکثر حضور یہ فرمایا کرتے تھے، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر۔ تو جس دن آپ کا انتقال ہوا تو سیدنا علی کہنے لگے کہ عمر، مجھے اندازہ تھا کہ آپ ہی یہ جگہ لیں گے، کیونکہ حضور اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر۔ تو ابو بکر تو تھے وہاں پہ، آپ کی جگہ باقی تھی، آپ نے لے۔ جب ان پر حملہ ہوا فجر کی نماز میں، 26 یا 27 ذی الحج تھی، ابو لولو فیروز مجوسی تھا، ایرانی، اس نے حملہ کیا، اور حملہ اس حال میں کیا کہ خنجر دو دھاری خنجر تھا، دونوں طرف اس کے دھار تھی، اور اس کو زہر کے اندر بھجایا ہوا تھا۔ فجر کی نماز کی تلاوت جو ہے آپ نے شروع کی،
اس نے آگے بڑھ کر پہلی صف میں کھڑا تھا، حملہ کے 6 جگہ پہ وار کیا اور آپ گر گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف آگے آئے، انہوں نے نماز پڑھائی، لوگوں نے اس کو پکڑنا چاہا، اس کے پیچھے بھاگے، اتنا یعنی تیز بدبخت اتنا تیز تھا کہ اس نے 13 لوگوں کو زخمی کیا۔ 13 لوگوں کو زخمی ہونے کے بعد پکڑا گیا اور ان 13 میں سے 6 شہید ہو گئے۔ ایسی کاری ضربیں تھی اس کی۔ اب وہ پکڑا گیا اور جب اس نے دیکھا کہ اب تو میں پکڑا گیا، اب تو میرا یعنی ظاہر مجھ سے بدلہ لیا جائے گا، اس نے خود ہی اپنے آپ کو خودکشی کر لی، اپنے آپ کو خنجر مار کر خود ہی وہ مر گیا۔ اور سیدنا عمر نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے کس نے حملہ کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو لولو فیروز ہے، تو آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کوئی مسلمان نہیں، تاکہ مسلمان جہنم میں نہ جاتا، یہ تو ویسے مجوسی ہے، آتش پرست ہے، تو یہ شکر ہے اللہ کا کہ مسلمان نہیں۔ اس اثناء میں آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کل میری وفات ہو جائے گی، جاؤ اما عائشہ کے پاس جاؤ اور ان کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ عمر اس حجرہ میں دفن ہونا چاہتا، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ جگہ عمر جو ہے آپ سے مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، ظاہر ایک طرف باپ تھا ایک طرف خاوند تھا، لیکن عمر کو میں ترجیح دیتی ہوں، عمر کو ترجیح دوں گی اپنے پر، جاؤ انہیں کہو کہ میں نے یہ جگہ ان کو دے دی۔ اللہ اکبر، عمر پھر عمر تھے، اللہ اکبر۔ اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو جا کر میرے جنازے کو اما عائشہ کے دروازے پر رکھ دینا، اور یہ نہ کہنا امیر المومنین عمر آئے ہیں، یہ کہنا عمر ابن خطاب آیا ہے، کیونکہ امیر المومنین اس وقت میں نہیں ہوں گا، مر چکا ہوں گا۔ میرا نام امیر المومنین نہ کہنا لینا، وہ مرفت ہو سکتا ہے، مرفت میں اجازت دے دے، حیا میں شرم میں اجازت دے دے، اس وقت میں دنیا سے جا چکا ہوں گا۔ کہنا کہ اماں عمر ابن خطاب تمہارے دروازے پہ آیا ہے اور دروازے سے داخل ہونے کی اجازت چاہتا ہے، میرا نام لے کے کہنا۔ اللہ اکبر، ایسا ہی کیا گیا۔ جنازہ اٹھایا گیا اور جنازہ اٹھا کے اماں عائشہ کے دروازے پر رکھا گیا اور کہا گیا کہ اماں عمر ابن خطاب آیا، حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ اماں عائشہ نے کہا عمر کا مجھ پر ایک احسان ہے، آج اس احسان کا بدلہ دیتی، اور وہ احسان یہ ہے کہ جب منافقین نے مجھ پر تہمت لگائی تھی اور حضور نے میٹنگ بلائی تھی مسجد نبوی کے اندر، صحابہ سے پوچھا تھا تمہاری کیا رائے ہے، سارے صحابہ خاموش تھے، ابو بکر نے تو خاموش ہونا ہی تھا، باپ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی آواز عمر کی تھی، جس نے کہا کہ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے، یہ مجھ پر احسان تھا عمر کا، آج اس کا بدلہ دیتے۔ وہ جگہ جو میں نے اپنے لیے رکھی تھی آج عمر کے لیے وقف کرتی ہوں، چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک عمر روضہ رسول کے اندر دفن۔ کروڑوں اربوں کھربوں لوگ، یعنی ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگ جو ہے صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ صرف حضور پہ صلاۃ و سلام پیش نہیں کرتے، ابو بکر عمر پہ بھی پیش کرتے ہیں، اور قیامت تک یہ پیش ہوتا رہے گا۔ اب یہ اعزاز کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ دنیا کی زبانیں جتنی مرضی وہ بکواس کریں، یہ اعزاز دنیا کوئی مائی کا لال عمر سے نہیں چھین سکتا۔ اب یہ قیامت تک رہے گا، ابو بکر کے پاس بھی رہے گا، عمر کے پاس بھی رہے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کے لیے اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو اور سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کیا کرو۔ صحابہ کو سمجھ نہ ہو تو قرآن و سنت سے سمجھا کرو، حضور سے سمجھو، صحابہ کو سمجھ نہ ہو تو قرآن سے سمجھو، تاکہ ہمارے ایمان سلامت رہے۔ اللہ صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزیر فرمائے، اہل بیت کی محبت جاگزیر فرمائے، اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ خاتمہ فرمائے، سنت ادا فرمائے۔